إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے اور اربوں خربوں انگنت لا تعداد درود و سلام ہم آقا نامدار امام الانبیاء خاتم الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا بابرکت اور محترم مہینہ بڑے بھرپور طریقے سے الحمدللہ بھائیوں نے گزارا اور بتایا ہے اللہ کا احسان ہے جو اس میں عبادت کرتے رہے اب یہ عید اور بعد کے جو ایام ہیں یہ خوشیوں کے دن ہیں کھانے پینے کے دن ہیں اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہونے کے دن ہیں تو خوب ہونا چاہیے الحمدللہ واضح و نصیحت بھی آپ نے بھرپور سنا ہے کم از کم آپ نے روزانہ
20-25 منٹ کا تفسیر کا صبح سبق، شام کو تراویح، تو واعظ و نصیحت اثر تو کرتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ تھوڑی سی بوجھل بھی محسوس ہوتی ہے۔ محسوس نہیں ہونی چاہیے بوجھل۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اگر عید والے دن جمعہ آ جائے تو اس میں تو گنجائش ہے کہ اگر خطبہ جمعہ ہو دے لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ دینا چاہیں تو ظہر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اب چونکہ ایک دن کے بعد جمعہ ہے تو یہ بھی ایک واعظ و نصیحت کی ایک شکل ہے، تو انشاءاللہ مختصراً بھائیوں کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو پاکیزہ ترین شہر بنائے ہیں، آج اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر جو سب سے افضل جگہ بنائی ہے، افضل گھر بنایا ہے، وہ ہے بیت اللہ۔ اور یہ دونوں حرم ہیں، بیت اللہ حرم ہے، مکہ کا شہر حرم ہے، اور مدینہ المنورہ یہ بھی حرم ہے۔ ان کو حرمین الشریفین کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم صرف مکہ کے فضائل دیکھیں گے، مکہ کے حالات اور واقعات دیکھیں گے کہ مکہ کو یہ حیثیت کیسے ملی اور کب ملی، کیا حالات تھے، تو اس پر ہم ذرا مختصر گفتگو کریں گے۔ کبھی اس موضوع پر گفتگو نہیں کی، میں نے کہا چلو بھائیوں کو اس حوالے سے بھی ذرا اپڈیٹ کر دیا جائے۔ بیت اللہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اس دنیا میں جو اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے وہ بیت اللہ اللہ رب العزت نے تعمیر کیا ہے۔ بعض تفسیری روایات میں ہے کہ یہ گھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض پھر روایات میں ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں، درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور اس حوالے سے مختصر روایات آتی ہیں۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ مکہ شہر کے اندر واقع ہے، اور مکہ شہر ایک ایسا شہر ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 2-3 مقامات پر اس شہر کا نام لے کے قسمیں اٹھائی۔ تو اللہ جس کی قسم اٹھاتے ہیں تو عام طور پر وہ چیز بڑی افضل ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت بتانا مقصود ہوتا ہے کہ میں رب العالمین اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں، تو تم انسان ہو کے بھی اس شہر کا احترام کرنا ہے، اس کا تقدس کو سامنے رکھنا ہے۔ جیسے میں اس کا احترام کر رہا ہوں، میرا گھر ہے، مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، تو تمہیں بھی اس کے ساتھ ایسی ہی محبت رکھنی ہے، ایسے ہی اس کا احترام کرنا ہے۔ تو اس لیے مکہ المکرمہ پہلے آباد نہیں تھا، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے آباد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو معلوم ہے اللہ نے بہت لیٹ اولاد دی، 87-88 سال کی بڑھاپے کی عمر میں اللہ بیٹا دے رہا ہے، اور بیٹا اللہ رب العزت نے دیا کون سا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دعائیں مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی ان کی پیدائش ہوئی اللہ نے آزمانا شروع کر دیا۔ یہ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ جو عید الاضحیٰ کے خطبات ہوں گے ان میں آپ سنیں گے، لیکن میں تھوڑی سی اس حوالے سے بیان کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بیٹا دیا تو اور آزمائشیں بھی آئیں، تو ایک آزمائش یہ بھی تھی، اللہ نے فرمایا بیٹا میں نے تجھے دیا ہے، اس بیٹے کو بے آب و گیا جنگل کے اندر بے آب، جہاں نہ پانی ہے نہ گھاس ہے اور نہ جہاں پر کوئی زندہ رہنے کا امکان ہے کسی جاندار کا، اس کو وہاں پر چھوڑ کے آ۔ مجھے اور آپ کو کبھی کہے کوئی یا اللہ ہی کہہ دے، اللہ کی قسم کبھی نہ مانے، لیکن اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنی پیاری بیوی ہاجرہ کو لیا، ننھے اسماعیل کو لیا، چھوٹا سا بچہ ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، اس بچے کو تو آدمی ایک لمحے کے لیے اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتا، کجا یہ کہ جنگلوں بیابانوں میں صحراؤں میں پہاڑوں کے اندر چھوڑا ہے، اور پہاڑ بھی ایسے جو مکہ کے ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی گھاس ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یقین کریں کالے سیاہ ہیں، خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، ایسے ان کے پہاڑ ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سامان اٹھایا سفر کا، اماں جی ہاجرہ کو ساتھ لیا، ننھے اسماعیل کو ساتھ لیا، کئی مہینوں ہفتوں کے سفر کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی اس سائڈ پہ جہاں پر
صفا مروہ کی پہاڑی ہے، جو بھائی وہاں پر گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بیت اللہ کے تھوڑا سا اس طرف ہوں تو یہ لمبی جہاں پر سعی کرتے ہیں صفا مروہ کی، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں پر لے کر جائے۔ خدا کی قسم بڑی بہاریں، ایسا پر بہار وہ ماحول ہوتا ہے، آدمی پیچھے کے غم پریشانیاں بھول جاتا ہے، آدمی وہاں پر یقین کرے کہ 18-20 گھنٹے کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی قسم تھکتا نہیں ہے۔ کرنے والا ہو، کوئی ہمت ہو تھوڑی سی۔ تو وہاں پر اونچی جگہ تھی، ایک درخت تھا وہاں پر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اللہ اکبر، بیویوں کے محافظ شوہر ہوا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ حکم دے دیں پھر شوہر چلا جاتا ہے، پھر وہ محافظ میرا رب بن جاتا ہے۔ جنگل بیابان میں چھوڑ کے جانا کوئی آسان سی بات ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ پیاری بیوی پیارے بچے کے پاس چھوڑا، جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ حیران ہو کے دیکھتی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر، دیکھا پیچھے سے آوازیں دی کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی آواز کا جواب نہیں دیا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ دوسری آواز، تیسری آواز، بھرپور طریقے سے کہہ رہے ہیں، لیکن آخر ایک بات اماں جی کو سوجھی۔ اماں جی کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، کہ یہ جو آپ ہمیں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا اس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ پیغمبر کی بیوی ہے نا، آگے چل کے پیغمبر کی ماں بننی ہے۔ اور پھر اس کے پیٹ سے نکلے ہوئے 2 بچوں نے جا کے 18,000 پیغمبر اولادوں میں ہو، ایسی اللہ نے عزت دی، صبر کا بدلہ۔ کہتے نام ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہائے قربان جاؤں میں اماں جی ہاجرہ پہ، کہتی کیا ہماری بیویوں جیسے نہیں تھی، ہماری عورتوں جیسے نہیں، جو جزا فضا رونا پیٹنا ناشکری کے الفاظ کہتی ہیں۔ کہتی اچھا اللہ نے حکم دیا، اذن لا یضیعنا، پھر میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے۔ ایمان دیکھے، تقوی، مضبوطی دیکھے۔ چلے گئے، چند دن گزرے، ایک ایک کھجور لے کے اپنے سینے کی چھاتی کی نہروں سے اپنے بچے کو پیٹ پال رہی ہیں۔ بالآخر وہ ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، اب پیاس بڑھنی شروع ہو گئی۔ خود ماں کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا، اللہ نے چھاتیوں کی نہریں بھی بند کر دی، بچے کے لیے بھی کچھ نہیں، خود بھی بھوکی پیاسی ہیں اور بچہ بھی بھوکا پیاسا ہے، پریشان ہیں۔ بالآخر جب دیکھا بیٹے کی حالت غیر ہو گئی اور خود کا بھی زندہ رہنا محال ہو گیا، ایک آس پر، امید پر، مکہ آج جیسا مکہ نہیں، آباد، ہر وقت 24 گھنٹے جہاں پر رش، اللہ اس کرونا کو لے جائے تو وہی رش، وہی بہاریں پھر لوٹ آئیں۔ تو کوئی دور دراز تک کوئی آبادی نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی پرندہ نہیں۔ جانور پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پر پانی ہو، پانی سے زندہ رہا جا سکتا ہے، جہاں پانی نہ ہو تو کون کیسے وہاں پر رہ سکتا ہے؟ کوئی پرندہ بھول کے آ بھی گیا ہوگا تو مر گیا ہوگا بھوکا پیاسا، کوئی جانور آ گیا ہوگا تو وہ مر گیا ہوگا۔ تو دوڑ رہی ہیں، اونچی پہاڑی ہے، چونکہ عام بستی سے تھوڑی سی اونچی تھی، صفا سے مروہ ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہیں، دور تک دیکھتی ہیں کوئی ہو، آواز دوں، کوئی مجھے کوئی کھانے پینے کو دے دے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، 7 چکر لگا دیے، کوئی چیز نظر نہیں ہے، تھک ہار کے بیٹھ گئی ہیں، اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے کہ اللہ اگر ہمیں مارنا چاہتا ہے اپنی رضا سے مار دے، اللہ دینا چاہتا ہے تو دے دے، انہی امیدوں کے ساتھ بیٹھ گئی، دعائیں کر رہی ہیں۔ اچانک ان کو کوئی پھڑپھڑاہٹ، پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز آئی، یا کوئی حرکت، جیسے آدمی کوئی کوٹھے پہ، چھت پہ جب چلتا ہے نا تو محسوس ہوتی نیچے اس کی آواز، ایسی محسوس ہوئی۔ اپنے آپ کو کہتی ہیں وہ چپ کر، تو چپ کر، حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، خود کو اپنے آپ کو کہتی ہے تو چپ کر، یعنی دل سے باتیں کر رہی ہوں گی، اللہ کوئی مہربانی کر دے، اللہ احسان فرما دے، اللہ بھوکے پیاسے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جب یہ شور پڑا تو کہتی چپ کر، چپ کر، پھر کان لگایا، پھر وہی پھڑپھڑاہٹ سنی، تو پھر کہتی ہیں تو چپ کر جا، پھر سنی تو دیکھا فرشتہ نمودار ہوا۔ فرشتے نے، یہ جو کہا جاتا ہے نا حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑیاں رگڑی، یہ ضعیف بات ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ فرشتے نے یا اپنا پر کی نوک لگائی یا اپنی ایڑی ماری، پانی نکل پڑا، آب زمزم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آب زمزم وہ ہے
کہ آدمی جس نیت سے پی لے اللہ اس کی وہ بیماری دور کر دیتا ہے، اللہ وہ حاجت پوری کر دیتا ہے۔ پانی خوشی سے اپنا مشکیزہ اٹھایا، پانی بھرنے لگی اس کے اندر، اور پانی نے ظاہر ہے بکھرنا تھا، تو پانی بکھرتا چلا جا رہا ہے، نیچے لیٹ سی گئی، بیٹھ گئی، میں پانی کو روک لوں پانی ضائع نہ ہو، یہ انسانی فطرت ہے، انسانی لالچ ہے، پانی کو روکنے لگی۔ اللہ اکبر، پانی رک گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہاجرہ پانی کو نہ روکتی تو آج یہ کنواں نہ ہوتا، تمہیں چلتی ہوئی نہر زمزم کی نظر آیا کر، اس کے روکنے کی وجہ سے رک گئی۔ کہتی ہے زمزم، عربی میں زمزم کا معنی تھا رک جا رک جا، ٹھہر جا ٹھہر جا، یعنی ضائع نہ ہو، ایک قطرے کی ان کو ضائع ہونے کا امید۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پر رکھا۔ اچھا، اللہ کی رضا کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ اب جہاں پر پانی ہو تو وہاں پر پرندے بھی آتے ہیں۔ وہاں سے ایک قبیلہ بنو جرہم کے نام کا، بنو جرہم، اور بنو جرہم وہ قبیلہ تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی 8ویں پشت کا قبیلہ تھا، عرب کے اندر رہا کرتے تھے، عرب مستعربہ۔ وہ دور سے گزر رہے اپنے سفر کے اوپر، تجارتی قافلہ سفر کرتے جا رہے، تو پانی کی تلاش، جو قبیلے ہوتے تھے پانی کی تلاش ساتھ ساتھ کرتے جاتے تھے کہ ایک دو دن ہمیں ٹھہرنا پڑے تو پانی کی جگہ پر کنویں پہ ٹھہرے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ دور کوئی پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے، پرندہ ہے۔ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ پرندے تو وہاں ہوتے جہاں پر پانی ہو، تو جاؤ جا کر دیکھو۔ جا کر دیکھا تو وہاں پر پانی تھا، تو وہاں پر انہوں نے پانی پیا۔ تو اب بنو جرہم کئی سالوں سے اس بات کی سوچ میں تھے کہ ہم کہیں پر ایسے ٹھہر جائیں، خانہ بدوشی کرتے ہیں، آج مکے ہیں، کل مدینے ہیں، پرسوں یمن ہے، پھر صنعاء ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاجرہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہاں پر کوئی بندے آ جائیں، میرا بھی دل لگ جائے، بندوں کا دل بندوں میں لگتا ہے تو میرا بھی دل لگ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جی اگر آپ اجازت دیں ہم یہاں پر بسیرا کر لیں، بس جائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بس جاؤ، لیکن اس کنویں پر حق میرا ہوگا، میں جس کو چاہوں گی دوں گی، جس سے چاہوں گی معاوضہ لوں گی، یہ حق میرا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی شرط منظور ہے۔ بنو جرم کا قبیلہ وہاں پر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل بڑے ہو رہے جوان ہوئے، با اخلاق خوبصورت جوان۔ تو ان قبیلے والوں کے جو سردار تھا، دجل، راہل، اس طرح کے نام آتے ہیں، تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل کی شادی کر۔ حضرت اسماعیل اور اماں حاجرہ چونکہ اسرائیل کی سائڈ سے آئی تھی، تو یہ عبرانی زبان تھی، انہوں نے ان سے عربی زبان بھی سیکھی۔ تو اس طریقے سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی ان کے ساتھ، اور یہ علاقہ آباد ہو گیا۔ پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور باپ بیٹے نے مل کے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں نقل کی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ تعالیٰ نے نقل کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ رب اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ، اے اللہ تو بنا دے اس شہر کو آمِنًا، امن والا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت تک امن والا رہے، اور کوئی دشمن اس کے اندر اگر پناہ لے گا تو تم اس کے اوپر بھی قتل و غارت گری نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر کوئی جانور پرندہ آ گیا تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، کوئی چیز تمہیں نقصان دیتی، تمہیں شکار کرنا ہے کھانے کے لیے، بھوکے مر رہے ہو، شکار نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ امن والا شہر ہے، یہاں پر انسانوں کو ہی امن نہیں، پرندوں کو، جانوروں کو بھی امن۔ آمیناً، ابراہیم علیہ السلام کی دعا پرندوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، جو مکے میں آ گیا وہ بس امن میں آ، امن میں داخل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں کی اور فرمایا کہ اے اللہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے، میرے بیٹے کو اللہ بتوں کی پرستش سے، بتوں کی پوجا سے بچا۔ خود بچپن میں دیکھا تھا قوم، ابا جی بت بناتے ہیں، قوم پوجا کر رہی ہے، ذہن میں وہ تھا کہ یہ شرک ہے، بدترین بدکاری ہے، بدترین بیماری ہے، اس سے بچ جائیں، چھوٹ جائیں۔ یہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے دعائیں قبول کی۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو بہت سے لوگ، جو شرک ہے، یہ بتوں کی پوجا، یہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ جو میری پرورش کرے، میری پیروی کرے، اور جو میری اتباع کرے
تو اللہ وہ میرا ہے، وہ تیرا ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر کوئی غلطی کر دے، نافرمانی کر دے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس کو معاف کر دینا۔ اور یہ دعا کب کر رہے ہیں؟ ابھی آ کے بیت اللہ تعمیر نہیں کیا، یہ جب اوٹ میں ہو گئے نا، اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے پہاڑ کے پیچھے جا کے کھڑے ہو کے وہاں پر دعا کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر ابھی 20 30 40 50 سال لیٹ ہے، ابھی نہیں کی ہے، بس یہ دعا کر رہے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو، اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں، بوادن، اس وادی میں غیر ذی زرع، جہاں گھاس کا ٹنکا نہیں ہے، عند بیتک المحرم، نہ جہاں پر کوئی سرسبز اور شادابی ہے، نہ پانی ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس، تیرے گھر کی تعمیر، تیرا جو محترم گھر ہے مقدس، اللہ ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تیرے حوالے ہیں، تیرے حوالے جو چیز ہوتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ یہ دعا کر رہے ہیں، اور پھر جب تعمیر کرتے جا رہے ہیں، باپ ابراہیم علیہ السلام مصری ہے، بیٹا اسماعیل مزدوری کر رہا ہے، پتھر اٹھا اٹھا کے بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب چنائی اونچی ہو گئی تو گو باندھتے ہیں، اب ہاتھ پہنچنا ممکن نہیں تھا، بیٹا ایک بڑا پتھر لے کے آیا، باپ ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہا ہے، چنائی کر رہا ہے بیت اللہ کی دیواروں پہ، سبحان اللہ۔ شروع میں بیت اللہ ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے، سائڈوں سے دیواریں بنائی گئی تھیں اور بیچ میں 2 آر پار دروازے رکھے گئے تھے، سائڈوں میں دیواریں ہیں، بیچ میں ایک دروازہ ادھر ہے ایک ادھر ہے، ادھر سے لوگ گھستے ادھر سے نکل جایا کرتے تھے، اپنی پریوں مکانی ہوتی تب بھی اندر بیٹھ جایا کرتے تھے، اچھا خاصا ہال ہے، کمرہ ہے، انگریز اس کو بلیک روم کہتے ہیں، کالا کمرہ، بلیک روم۔ تو ان کو کیا اہمیت کہ مسلمانوں کے ہاں اس کی کتنی اہمیت ہے بیت اللہ کی، چونکہ کالا غلاف ہے اس کے آس پاس، تو اس لیے اس کو انگریز بلیک روم کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہے ہی کالا کمرہ، اس کی تعمیر ہی کالی ہوئی ہے، کالی تعمیر نہیں ہے، پتھروں کے ساتھ ہے، لیکن اس کے اوپر چونکہ کالا غلاف ہے تو اس لیے اس کو یہ کالا دکھتا ہے دور سے بیت اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کو اس شہر سے اتنی محبت تھی، نبی علیہ السلام جب یہاں سے ہجرت کر کے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کے یہ دعا کی تھی اور اس کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے وہ شہر واللہ انک لخیر ارض اللہ، کہ اللہ کی قسم تیرے سے بہتر اللہ کی سرزمین پر ایسا شہر کوئی موجود نہیں ہے، وَأَحَبُّ أَرْضُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور یہ جو جگہ ہے یہ مجھے ہی پیاری نہیں ہے، میرے رب کی بھی محبوب جگہ ہے، یہ شہر اتنا محبوب ہے۔ اور فرمایا اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا، مکہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ، اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے اس شہر کو نہ چھوڑتا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے دھکے دے دے کے چھوڑنے پر مجبور نہ کر دیتی تو میں نے اگر کسی علاقے میں رہائش رکھنی ہوتی، اللہ مجھے اختیار دیتا تو تیرے سوا میں محمد کبھی کسی اور شہر میں رہائش اختیار نہیں۔ یہ مکہ المکرمہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آباد ہوئی قوم، ان کی بیوی سے پھر آگے نبی علیہ السلام 44ویں پشت کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ اس مکہ کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مکہ کو، بیت اللہ کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کتنا ہی کوئی طاقتور ہو۔ ابراہ کا آپ نے واقعہ نہیں سنا؟ سورہ فیل پڑھا کرے، ایمان تازہ ہوا ہے رمضان کے بعد، سورہ فیل کی ترجمہ تفسیر پڑھے، لطف آ جائے کس طریقے سے ابراہ بادشاہ، یمن کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے یمن کے شہر صنعاء کے اندر جلن اور حسد میں، عیسائی بادشاہ تھا، عیسائی، بہت بڑا اس نے ایک کلیسا بنایا اپنا کہ وہاں پر لوگ عبادت کے لیے آئے۔ تو اب اللہ کا گھر تھا، اللہ نے تو عزت بیت اللہ کو دینی تھی، تو اس کے گھر میں کوئی نہ جاتا، تو اس کو بڑی سڑن حسد ہوئی، تو حتیٰ کہ ایک دن یہ ہوا کہ اس نے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا سونے چاندی کے دروازے کھڑکیاں تعمیر میں لگایا، اتنا خرچہ کیا، لیکن اس کے اندر کوئی عبادت کے لیے نہیں آتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن ایک رات کو ایک بندہ آیا یا کوئی بھی آیا، اس میں پخانہ کر کے چلا گیا، اس کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے جو گھر بنایا ہے
قریشیوں کا گھر ہے، اس کے اتنا عزت احترام ہے، میں نے جو گھر بنایا اس میں لوگ پخانہ کر گئے، اور چاہیے تو یہ تھا اس پخانہ کرنے والے کو تلاش کرتا۔ اس نے یہ کیا کہ اپنے ہاتھی لیے، اپنی بادشاہ کئی ہزار کی بادشاہ کا اپنا فوج لی اور بیت اللہ کو گرانے کے لیے آ گیا، اور عرفات کے قریب اور مینا کے قریب وادی محیصر ہے، وہاں پر آ کے اس نے ٹھکانہ لگایا اور قریشیوں کو بلایا جو متولی تھے، اور نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب بیت اللہ کے متولی تھے، ان کو بلایا کہ ہاں بھائی آؤ میرے ساتھ بات کرو۔ تو اس کو امید تھی کہ یہ بات کریں گے بیت اللہ کے، میرے ساتھ مذاکرات کریں گے، ٹیبل ٹاک کریں گے، میں پھر ان کو کہوں گا کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، گرا کے چلا جاؤں گا معاذ اللہ۔ تو اس نے جب یہ بات بلایا عبد المطلب کو، تو اس نے دیکھا بڑا ڈرتا ہوا آئے گا، اس کا جو متولی ہے، اس کا خزانچی ہے، اس کا صدر ہے، تو اس کی کمیٹی کا جو سربراہ ہے وہ آ کے میرے سے ڈر کے دم کے بات کرے گا، ڈر کے۔ تو کہا ہاں بھائی تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب کہتا ہے جی میں تو کچھ نہیں چاہتا ہوں، میرے جو 200 اونٹ تھے نا وہ تم نے اپنی فوج کے ذریعے قبضے میں لیے ہیں، وہ میری مہربانی کر کے واپس دے دو۔ کہا اچھا تم بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے، اپنے اونٹوں کا تمہیں لالچ ہے؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم مر کٹ جاتے اپنے گھر، اس گھر کے لیے جس کے ساتھ تمہاری عزتیں ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں مجھے کیا ضرورت ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں تو اونٹوں کی بات کروں گا، مجھے 200 اونٹ واپس دے دے۔ اس جیسے میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس بیت اللہ کا بھی کوئی مالک ہے، وہ جانے تو جانے، میرا کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا 200 اونٹ واپس دے دیے۔ عبد المطلب کو معلوم تھا کہ اس گھر کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اونٹ پکڑے اس علاقے سے دور ہو کے تھوڑا جا کے اپنے بیٹھ گئے کہ اب تماشا دیکھتے ہیں۔ عزت والے تھے، سردار تھے، نبی کے دادا تھے، دنیاوی عزت، جاہ و حشم، عقل اور دانش تو تھی۔ اب ابرا آگے بڑھتا ہے، وہاں سے کہا ٹھیک ہے جی ابھی میں گراتا ہوں، معاذ اللہ۔ پہلے تو اس کے ہاتھی نے چلنے سے انکار کر دیا، ہاتھی نے چلنے سے انکار کر دیا، اس کو ڈنڈے مارے گئے، تیر مارے گئے، تلواروں سے زخمی کیا گیا۔ جب اس ہاتھی کے اوپر بیٹھا، اس کا رخ موڑ کے دوسری طرف کرتے بھاگنے لگتا، ادھر اس کے پاؤں جام ہو جاتے، کوئی ہاتھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ بیت اللہ دور ہے، جو بھائی وہاں پر گئے حج کرنے کے لیے، مینا اور عرفات سے کئی کلومیٹر دور ہے بیت اللہ، ابھی وہ دور ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ نے اپنا لشکر، اپنی آرمی، فوج بھیجی۔ فوج جدہ، جو مکہ سے جدہ قریبی علاقہ ہے، وہاں پر ساحل ہے، تو وہاں کے پانی سے اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیج دیے۔ ابابیل پانی کے قریب خوش رہتا ہے، تو اللہ نے اپنی فوج بھیجی۔ تفسیروں میں آیا ہے ان کے 2 پنجوں میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا۔ وہ پتھر کتنا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں جیسے ماش کی دال ہوتی ہے نا، ماش کی دال پیلے رنگ کی، اس کا چھوٹا سا دانہ ہے، وہ اتنا بڑا دانہ تھا۔ پرندہ چھوٹا سا ہے، اس کے ایک پنجے میں نہیں آ رہا، ان کے 2 پنجے میں ایک انہیں پتھر پکڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے گھر کے محافظ فوج آ رہی ہے، ایسے آئے کہ سایہ کر لیا، اور وہاں سے نکل کے دیکھا، اور اللہ نے ہر ایک ایک پتھر کو، ہر ایک ابابیل کو یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ ایک پتھر، ایک اللہ کا ایٹم بم ایک ہاتھی پر لگے گا، ہاتھی کو تباہ کر دے۔ آئے اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسے تباہ کیا، ایسے تباہ کیا اپنے پرندوں کے، اپنی گمنام خفیہ فوج سے، کہ جیسے جیسے پتھر لگ رہے تھے ایسے ایسے وہ تباہ و برباد ہوتے جا رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایسے کر دیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ یہ توڑی جو آج نہیں رکھ رہے نا لوگ، تو اگلے سال جب دیکھیں گے توڑی ختم ہو جائے گی تو نیچے گلی سڑی ہوگی نا کالے رنگ کی، نہ اس کو جانور کھائیں گے اور نہ آپ کے وہ کسی کام آئے گی، آپ اس کو پھینک کے آگ لگا دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایسا کر دیا۔ تو اللہ اپنے گھر کی ایسے حفاظت کرتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آخر میں ایک آئے گا حبشی، چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا، کالا سیاہ پجھنگ بدصورت آدمی آئے گا، تو وہ اس بیت اللہ کو نقصان پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ نقصان پہنچا چکے گا، بیت اللہ گر جائے گا اور اپنی تعمیر سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کو زمین میں دھنسا دیں گے، پھر قیامت آ جائے گی۔ تو یہ بیت اللہ، یہ پاکیزہ سرزمین،
جس کو اللہ سے بڑی محبت ہے، رسول سے بڑی محبت ہے، یہاں پر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بیت اللہ کے بارے میں فرمایا کہ بیت اللہ جب تعمیر کیا گیا، اس کے بعد جب مسجد حرام تعمیر کی گئی، مسجد حرام وہ مسجد ہے جو بیت اللہ کے آس پاس چاروں طرف گول گول مسجد ہے، اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کوئی اس مسجد حرام میں ایک نماز پڑھتا ہے وہ عام جگہ پر پڑھی گئی 1,00,000 نمازوں کے برابر نہیں۔ لوگ سمجھتے برابر ہے، نہیں، فرمایا یہ افضل ہے۔ وہاں پر ایک نماز ہماری مسجدوں میں کتنی؟ 1,00,000 نمازیں، فرمایا وہ ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے بھی افضل۔ اللہ ہمیں بار بار وہ نمازیں عطا فرما۔ تو فرمایا یہ وہ گھر ہے مسجد حرام، اس سرزمین مقدس کے اوپر اللہ نے وہ مسجد بنائی ہے جو جب تک قائم رہے گی، جب تک اس دنیا کی یہ دنیا قائم رہے گی، جب اللہ قیامت لے کے آئے گا پھر اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت دے گا، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرا دل کر رہا تھا کہ بیت اللہ کی تاریخ مختصر آپ کے سامنے رکھوں، وہاں کے حالات و واقعات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے مقدر میں بار بار وہاں جانا لکھ دے، بار بار اس گھر کی زیارت لکھ دے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پاسپورٹ نہیں بنا، کچھ بھی ایسی تیاری نہیں ہے، اللہ سے مانگا کریں راتوں کی تنہائیوں میں، اللہ وہ گھر دکھا دے۔ خدا کی قسم اللہ غیب کے خزانوں سے اپنے گھر دیکھنے کے بندوبست عطا فرما دے گا۔ وما علیہ